سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور جمعیت علماء اسلام ایف کے سینیٹر جناب کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، اور کامران صاحب کی موجودگی نے میرا کام آسان کر دیا ہے کہ وہ جو قانونی معاملات ہیں ان پر وہ اپنی گفتگو کریں گے۔ خواتین حضرات، 8 سال یہ کیس چلا، سینکڑوں دفعہ اس میں ایڈجرنمنٹ لی گئی، درجنوں دفعہ درخواستیں دی گئیں، مؤخر کرایا گیا سپریم کورٹ میں درخواست، لیکن بالآخر یہ 68 صفحے کا فیصلہ آج ہمارے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، اور ان 68 صفحوں میں ہر صفحے پر ایک ہی پیغام ہے عمران خان کے بارے میں، جو علامہ اقبال صاحب نے ایک اور ایسے ہی شخص کے بارے میں کہا تھا، ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن۔ جو شخص صادق اور امین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کا تو حلف جھوٹا نکلا۔ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ پاکستان کی عدالت عالیہ نے اسے صادق اور امین قرار دیا ہے، وہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا ثابت ہو گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے 68 صفحے میں۔ ہر صفحے پر یہ بھی لکھا ہے کہ جس جماعت نے صاف اور شفاف چلنا تھا، وہ تو پاکستان کے دشمن ملکوں کے شہریوں کے گند میں لتھڑی ہوئی ہے۔ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ امریکی سازش کا مقابلہ کر رہے ہیں، خواتین حضرات، اس میں لکھا ہے ان 68 صفحوں میں کہ امریکی پیسے کے سامنے دراصل بھیگی بلی ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے چونکہ ابھی اپنی معروضات مکمل کرنی ہے، جو ریفرنس ہے آپ کہیں اٹھا لیں، صاف اور سیدھی بات ہے ناظرین کے لیے بھی، اس ملک میں رہنے والوں کے لیے بھی، پاکستان کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ بیرون ملک قائم شدہ کسی کمپنی سے کوئی سیاسی جماعت فنڈ لے، اور پاکستان کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ یہ جو فنڈنگ ہے کمپنی سے یا شہریت سے، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ اب تمام کلا بازیاں عمران خان اور ان کا فاشسٹ ٹولہ لگا لے۔ آپ کوئی ایک صفحہ اٹھا کے کھول لیں، یہ میرے سامنے صفحہ 9 کھلا ہوا ہے، جس میں لکھا ہے جی کہ یہاں تو یورپ ریجن سے آئی ہیں، یہاں تو آسٹریلیا سے آئی ہیں ریمیٹنسز۔ یعنی ایک اور لطیفہ ثابت ہوا ہے کہ وہ فاشسٹ ٹولہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر فالودے والے کا الزام لگاتے تھے، وہاں سے تو فالودے کی بجائے امریکی اور یہودی گودا نکل آیا۔ پاکستان کے قانون کا ایک ایسا حصہ جو ابھی تک تاریک تھا، آج وہ روشن ہو گیا کہ سیاسی جماعتیں
بیرونی پیسے سے نہیں چلیں گے. یہ ایک اور سبجیکٹ ہے جس پر آنے والے دنوں میں مختلف حضرات بات کریں گے کہ یہ ممانعت کیوں ہے، کیوں منع کیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو. اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جن سے آپ پیسہ لیں گے آپ ان کے سیاسی اور خارجہ پالیسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے خلاف کام کریں گے. یہ خدشہ ہے. اور اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ بیرونی ملک میں قائم کمپنیوں سے، ان کا مالک کوئی بھی ہو، یہ بھی یاد رکھیں، کامران صاحب بہتر بتائیں گے، بیرون ملک میں قائم کمپنیوں سے پاکستان کی سیاسی جماعتیں فنڈنگ نہیں لے سکتی. یہ غیر قانونی ہے اور شہریوں سے نہیں لے سکتے. تو جو اگلا لائحہ عمل ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے کے آخری پیراگراف میں یہ لکھا ہے کہ وہ ابھی جو انہوں نے فائنڈنگز آف فیکٹ ہے، جو حقیقت انہوں نے اس پر اب کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو صحیح سمجھا ہے، وہ فائنڈنگ آف فیکٹس آ گئی. لیکن اصل جو ابھی آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک اور چیلنج درپیش ہے کہ وہ جو حقیقت حال انہوں نے ان 68 صفحوں میں آشکارا کی ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے. حکومت بھی اس فیصلے کو پڑھ رہی ہے. کامران صاحب جیسے ماشاءاللہ بہت گونا مشق وکلاء ہیں، وہ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، الیکشنز ایکٹ 2017 کہاں کہاں اس میں وائلیشن ہوئی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے، پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کو وہ 2.5 لاکھ روپیہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کیا، یاد رکھیے وصول بھی نہیں کیا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کسی بینک میں، وہ جو لے سکتے تھے 2.5 لاکھ نہ لیا، نہ وصول کیا. کورٹ نے یہ کہا کہ آپ چونکہ یہ لے سکتے ہیں لہذا یہ آپ کا اثاثہ ہے، آپ نے اپنا اثاثہ ظاہر نہیں کیا. یہاں سال ہا سال ایک پارٹی کے سربراہ جو کہ پاکستان کے سابقہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے سرکار پاکستان کے سامنے جھوٹا حلف دیا اور اس کے ذریعے نہ صرف سرکار کو دھوکہ دیا، پاکستان کے شہریوں کو دھوکہ دیا. تو اس بنیاد پر انہوں نے اپنی سیاست کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو ملک سے باہر ان کو پیسے دیتے رہے ان سے دھوکہ کیا. اس بات کو لامحدود دفعہ دہرانا پڑے گا کہ یہ کیس تحریک انصاف کے ایک سینئر ترین رہنما نے الیکشن کمیشن میں فائل کیا تھا، جو اس بات پر پریشان تھے کہ ان کا چیئرمین عمران خان کس طرح قانون کو توڑ رہا ہے، دھوکہ دہی کر رہا ہے. تو لہذا وہ اپنے ضمیر کے مطابق یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں لے گئے، جو 8 سال کے بعد اب یہ لکھا گیا ہے ان 68 صفحوں میں کہ عمران خان ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن، نہ پہلے صادق امین تھے، اب اس پر مہر لگ چکی ہے. تو آنے والے گھنٹوں میں اور دنوں میں جو حکومت کا، کیونکہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے، لیکن یہ جو پاکستان میں 2014 سے خاص طور سے
فتنہ، فساد اور فاشزم جس کا آغاز ہم نے 2014 کے دھرنے میں دیکھا تھا، آج یہ بات کھل گئی ہے کہ اس کے پیچھے سرمایہ کہاں سے آیا تھا۔ جب 2014 یہ کیس 2014 تک کی دستاویزات تک محدود ہے، 2014 سے لے کر 2018 تک کے جب کھاتے کھلیں گے تو مزید ننگے آدم، ننگے دین، ننگے وطن کے انکشافات سامنے آئیں گے۔ وہ تمام لوگ اس فاشسٹ پارٹی کے بشمول ان کے سربراہ جنہوں نے پاک بازی کے دعوے کیے تھے، آج ان کے منہ پر بیرونی کمپنیوں، 350 کمپنیاں ہیں جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، وہ کیچڑ ان کے منہ پر ہے اور وہ صاف نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اب کیونکہ جو قانونی تفصیلات ہیں وہ کامران صاحب بتائیں گے۔ سر، آپ سینیٹر صاحب پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خرم صاحب۔ یقیناً آج پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اہم ان دی سینس کہ کم از کم ایک پروویژن جو ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی تھی قانون کی کتابوں میں، اس کو انووک کیا گیا۔ الیکشنز ایکٹ یا الیکشن آرڈر، اس کو تو انووک کیا جا چکا یا پارٹلی انووک کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد آرٹیکل 17 انووک ہونا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 17 کب انووک ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو میرے ساتھ منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ اپنی کیبنٹ میں بات کریں گے کہ اگر یہ ساری باتیں، یہ جتنے فیکٹس الیکشن کمیشن نے کنکلوڈ کیے ہیں یہ درست ہیں، تو پھر آرٹیکل 17 کا اطلاق کب ہوگا اور کس وقت ہوگا، تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق معاملات کو کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ جس طرح سے اسپینڈ کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح پاکستان کے وسائل کے اندر، پاکستان کے لوگوں کے وسائل کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً غیر ملکی لابی ہے، اور غیر ملکی لابی میں یہودی بھی موجود ہیں، دوسرے غیر ممالک بھی موجود ہیں، اور ایون انڈینز بھی موجود ہیں۔ اس فیصلے کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کی تفصیل کے لیے آپ اس کا پیج 2 دیکھ لیجئے گا، پیرا 1 سے شروع کریں گے تو یہ آپ کو اس کی تفصیل سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب فردر آگے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو شارٹ کٹ آپ نے کرنا ہوگا تو پیرا 44 پہ جائیے گا، اور پھر دین جو اگر کنکلوژن کی طرف جائیں گے تو آپ کو پیرا 50 پہ جانا ہوگا، اور پیرا 50 پہ تقریباً جو ہے وہ 10 ایسے چیزیں جو ہے کوٹ کر دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کے ملک کے ایک دستوری ادارے نے، جن کو فیکچولی جو ہے ابھی تک ڈینائی نہیں کیا گیا۔ میرا ورژن اس میں یہ ہے کہ اس میں صرف عمران خان صاحب اکیلے انوالو نہیں ہیں، اس میں ان کی پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی، آپ ان کو رہنما کہہ لیں، آپ ان کو جو بھی چاہیں کہہ لیں، ایٹ لیسٹ وہ جو ان کی پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی انوالو ہے۔ اور صرف وہ بھی انوالو نہیں ہے، اس وقت اگر آپ اس میں اس پیریڈ کے لیے چلے جائیں تو اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری تھے، شاید یہ معاملات یہ دو دھبے ہیں یہ ان تک بھی جائیں گے۔ ان کے جنرل سیکرٹری صاحب کا نام میں اس وقت نہیں لیتا، سابقہ جنرل سیکرٹری صاحب کا، کیونکہ وہ اس وقت ملک کے ایک بہت اہم عہدے پہ فائز ہیں، اور مناسب نہیں ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے، اس سٹیج پہ بیٹھ کے ان کا نام لیا جائے۔ مگر بہرحال جو ہے نا مقدموں کے نشانات اس طرف بھی جاتے ہیں۔ جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ یہ صرف 5 سالوں کا ڈاٹا ہے، 2008 سے لے کے 2014 تک، اور اگر آپ اس سے آگے جائیں گے 14 سے لے کے 18 تک، اور 18 سے لے کے پھر 22 تک، تو اس سے بھی زیادہ شرمناک حقائق کھلیں گے، اس سے بھی زیادہ ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ اس کو شاید ڈائجسٹ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہو کہ یہ اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتی رہی ہے۔
یہ اسی طرح سے تھا اس ملک میں کہ ایک شخص کو بہت زیادہ وسائل مہیا کر دیے جائیں، اس میں غیر ملکی حکمران یا حکمرانوں یا آپ وزیر کے لیول کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے ڈونیشن دیے، اور ایک دوسری پارٹی معمولی چندوں پہ یا لوگوں کے ورکرز کے خرچوں کے اوپر وہ چل رہی. تو مقابلہ اس طرح سے تھا کہ صرف ایک ہاتھ ہی نہیں باندھا ہوا تھا ہمارا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ دونوں ہاتھ باندھ کے اور کہا تھا ایک شخص جو ہے جو غیر ملکی فنڈ سے لیس ہے اس کا مقابلہ کیا جائے. الحمدللہ اس کے باوجود مقابلہ کیا گیا، الحمدللہ کہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا ہر میدان میں مقابلہ کیا گیا، اور یہ بات جو ہے ہمارے لیول پہ کم از کم ہر وقت لوگوں کو بتائی گئی کہ یہ ایک غیر ملکی فتنہ ہے، ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور اس غیر ملکی ایجنٹ نے جو ہے وہ اس ملک کو اس ایک فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ پارٹی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے. اور اس ڈیمیج کا جو ہے وہ ایک اظہار جو ہے وہ آپ معیشت پہ دیکھ لیجئے گا، آپ ویسے جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بعد جو ہے نا گالی گلوچ برگیڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ایون وہ آپ کو وہ پوسٹیں اس طرح کی لگاتا ہے کہ جس کے اوپر جس کو پڑھتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ کو تکلیف ہوا کرتی ہے. یقیناً ایک فیصلہ آ گیا، فیلڈ میں ہے، فیکچولی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا. اس کو آپ نے دو چیزوں کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے. سیکشن ایک تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا، اس کے بعد جب الیکشنز ایکٹ پہ آئیں گے تو سیکشن 204 دیکھیں گے، اس میں اس کی پروہیبشن دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اگلا سیکشن جو ہے وہ شاید 212 ہے جس میں پارٹی کی ڈیزولیوشن کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے. اس میں لاسٹ پیرے پہ آپ جب جائیں گے اس آرڈر کے لاسٹ لائنز پہ جائیں گے، 2-3 لائنز پہ، ان لائنز کو دیکھ لیجئے گا، یا پھر اگر ان لائنز کو نہ بھی اگر وہ انووک کیا جائے تو تب بھی اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا کردار شروع ہو جاتا ہے 212 میں. اور فیڈرل گورنمنٹ کا میں مطالبہ کروں گا پارٹی کی طرف سے اپنے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ اس سیکشن 212 کو انووک کیا جائے ریڈ ود آرٹیکل 17 آف دی کانسٹیٹیوشن. اور اگر آپ یہ انووک نہیں کریں گے تو اس کے لیے آپ لائبل ہوں گے، اور اس کے لیے تاریخ پھر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی ریسنٹ پاس میں، فائنینشیل ٹائمز کا وہ ایک مضمون جو ہے وہ ہفتہ 10 دن پہلے وہ آپ سرفیس پہ آ گیا. انہی نقوی صاحب کے حوالے سے آپ نے باقی اس فیصلے میں بھی دیکھ لیا ہوگا، اس کے علاوہ انڈینز کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو یہ ایک ایسی واردات ہے پاکستانی قوم کے ساتھ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور اس واردات کو سرفیس پہ لانے کے لیے، ریکارڈ پہ لانے کے لیے، اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے میں الیکشن کمیشن کو، ان کے چیف کو، ان کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ باقی جو رسپانسبلٹی ہے یہ خرم صاحب اور ان کی کیبنٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. اپنی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی ایونچولیٹی کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کیا جائے. بہت شکریہ. جناب سہیل رانا صاحب بات دلی سے. سر خرم صاحب تو انجینئر ہیں اور پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. سوال میرا آپ سے جی یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کو آج الیکشن کمیشن میں نااہل قرار دے دیا؟ نمبر 1. نمبر 2، میں نے جو سمجھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب بچے کا تعین کرنا ہے کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے یا خسرا ہے. اس بارے میں آپ بتائیں. اور تیسرا، آپ کی جماعت پہ مولانا فضل الرحمان صاحب 20 کروڑ لیبیا سے لینے کا بھی الزام ہے یا حقیقت ہے، اور اس وجہ سے حافظ حسین احمد آپ سے علیحدہ ہو گئے تھے. اس بارے میں بھی کچھ بتائیں. پہلی بات تو آپ کو جواب دے دوں، نااہل کا پہلے بتائیں. نااہلی کا پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے یا خسرا ہے. ٹھیک ہے، میں تو نہیں کہتا کہ یہ خواجہ سرا ہیں مگر اس میں ایسا ہے کہ جب آپ 63(1)(f) پہ جائیں گے تو اس میں اس کی نااہلی کے لیے جو ڈیکلریشن ہے دیٹ از بائی دی کورٹ. کمیشن جو ہے وہ کورٹ نہیں ہے. اس کو آپ ایز اے ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، حنیف عباسی صاحب والے کیس پہ چلے جائیے گا. حنیف عباسی صاحب نے اس میں جو میٹر وہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر کنکلوڈ کر دے تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کروں گا، کیونکہ انہوں نے ان کو صادق اور امین بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے،
تو اس فیکچول فائنڈنگ کے نتیجے میں ایک تو حنیف عباسی صاحب والا کیس ریوائیو ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کو ریویو لینا چاہیے وہ صادق امین والے معاملے میں، کیونکہ اب جو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں وہ صادق اور امین نہیں رہے. تو یہ ہو گئی آپ کی 63(1)(f) کے حوالے سے کہ وہ کورٹ میں ہوگا. باقی ہم پہ آپ نے کہا کہ ہم نے لیبیا سے پیسے لیے، کوئی آپ نے اس کی مدت نہیں بتائی کہ کب لیے. اگر وہ مدت کوئی آپ بتا دیتے تو میں اس کے بعد پھر حافظ حسین احمد صاحب والا معاملے کا جواب دے دیتا کہ وہ اس کے بعد کتنی دفعہ سینیٹر اور ایم این اے رہے ہیں. تو جب اس کے بعد وہ سینیٹر اور ایم این اے رہے تو ان کو وہ لیبیا والا معاملہ یاد نہیں آیا. اس کے بعد باقی جو ان کے دوست ہیں جو اب یہ الزام لگا رہے ہیں ان کو اس وقت بھی یہ معاملہ یاد نہیں آیا جب وہ پارٹی کے عہدوں پہ یا ویسے قومی اسمبلی میں رہے، سینٹ میں رہے، اس وقت بھی یاد نہیں آیا. پھر اس کو ملا کے آپ دیکھیے گا کہ یہ صاحبان انہوں نے ملاقات کی. حافظ حسین احمد اس میں نہیں تھے، باقی صاحبان جو ہے نا عمران خان صاحب سے ملے، انہوں نے پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی. تو وہ الزام کس کے کہنے پہ آیا وہ آپ جو ہے نا وہ خود کنیکٹ کر لیجئے گا. بہرحال یہ میں کیٹیگوریکلی جو ہے نا یہ ڈینائی کرتا ہوں کہ ہم نے لیبیا سے کوئی فنڈ لیے. اگر کسی کے پاس کوئی مٹیریل ہے وہ لائے. الیکشن کمیشن نے راستہ کھول دیا ہے، اس راستے کو اختیار کریے. گو کہ انہوں نے 8 سال تک ڈیلے کرتے کرتے جو ہے نا وہ کیا. ہم کبھی ڈیلے نہیں کریں گے. ہم نے ہمارے خلاف جب پٹیشن فائل ہوئی ہم نے پہلی ہیئرنگ پہ اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی کنٹیسٹ نہیں آیا. جی میں صرف یہاں ایڈ کر دوں، حنیف عباسی کیس کا حوالہ دیا ہے. حنیف عباسی کیس میں کورٹ نے واضح طور پر یہ لکھا کہ ہم اس لیے حنیف عباسی کو ریلیف نہیں دے رہے بیکاز نان ڈٹرمنیشن آف دا پرائمری فیکٹس بائی دا کمپیٹنٹ فورم، کہ اس وقت تک حقائق کا تعین ایک مجاز ادارے نے نہیں کیا تھا. آج اس مجاز ادارے نے حقائق کا تعین کر دیا ہے. جی سر میرا سوال خدم صاحب سے ہے کہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کرے گی سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ میں اگر یہ جاتا ہے اور اسی بینچ کے پاس جاتا ہے جس سے ابھی فیصلہ آیا تو پھر نون لیگ کا کیا لائحہ ہوگا؟ کیا وہ اپنے مدعا کو پیش کرے گی اس کیس کو کنٹیسٹ کرے گی سپریم کورٹ میں؟ اور اگر دوبارہ کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی باتوں کیا لائحہ ہوگا؟ جی ہمارا موقف اب واضح ہے کہ اس قسم کے سیاسی نوعیت کے کیسز میں سپریم کورٹ کا ہماری استدعا ہے، ابھی بھی استدعا اور توقع ہی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ میں موجود وسیع ترین اجتماعی دانش ایسے کیسز میں استعمال ہوگی. اگر اسی طرح ایک محدود سوچ ان بینچز پر قائم رہی تو اس پر ہمارے تحفظات اور اعتراضات رہیں گے. لیکن ہر کیس جو ہے ہم اسی توقع کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور صرف تحریک انصاف نے نہیں جانا، اب اس چونکہ میں پھر کہہ دوں کہ مجاز ادارے نے حقائق کا تعین کر دیا ہے. اب معاملہ جس طرح کامران صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں 63(1)(f) آرٹیکل 17 جو ایسوسیشن کا آرٹیکل ہے اس کے تحت اب وفاقی حکومت نے بھی سپریم کورٹ جانا ہے اس کی بنیاد پر. اور سپریم کورٹ کے لیے یہ ایسے سیاسی کیسز ہمیشہ امتحان ہوتے ہیں، اس لیے اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ ایسے معاملات کو پورا فل بینچ دیکھے. مشتاق عمر صاحب سے جی ابھی تو تمام جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں وزارت قانون بھی ان صفحات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا اس قانون کا اطلاق پہلے نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا اس پر جورسپروڈنس بھی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو اس میں قانون ہمیں جو اجازت دیتا ہے، کچھ اشارہ کامران صاحب نے کیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر تعزیرات ہو سکتی ہیں وہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب انصاف میں بہت تاخیر ہو رہی ہے. 8 سال ہوئے کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، تو لہٰذا اب انشاءاللہ
اس کو بہت جلد ہم نمٹانے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو قانونی ایک جنگ ہے، جو بھی حالات ہوں سپریم کورٹ میں، وہ حکومت نے بھی لڑنی ہے، دوسری جماعتیں بھی لڑیں گی، کیونکہ ہمارے سامنے دراصل 2014 سے پاکستان میں فتنہ، فساد اور فاشزم پھیلایا گیا. ہمیں اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت اس وقت قائم ہے، وہ آئین کی عملداری کے لیے آخر تک ہم لڑیں گے. شام صاحب سر، اس دن فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دیگر جماعتوں کے بارے میں، اسپیشلی جو ریلیجیس جماعتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے فنڈنگ کے بارے میں بتایا جائے تو حالات ایک دوسرا یہ سر کہ جو وسیع الجمہوری حکومت، وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے، کیا یہ اپنے جو فنڈنگ ہے ان کی پارٹی فنڈنگ یہ تفصیلات کریں گے، شائع کریں گے؟ جی، ہم اپنے ڈیکلیریشن پر قائم ہیں. ہم ہر سال الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جو فاشسٹ ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ بجائے اب گند سے لتھڑا ہوا اپنا دامن دیکھیں، وہ دوسروں پر کیچڑ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب انہوں نے اپنا جواب دینا ہے، ہم نے اپنا جواب دینا ہے. ہم بھی قانون کے سامنے اتنے ہی تابع ہیں جس طرح دوسری جماعتیں ہیں. تو ہم اپنا جو اکاؤنٹس ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کیس ہم نے کیے ہیں، یہ بھی کر دیں. اصل سوال یہ کہ جو سب سے بڑا کیس تھا، میں دوہرا دوں، کسی حکومت نے نہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے ان کے ایک سینئر ترین رہنما نے یہ جو پاکستان کے ساتھ خیانت کی ہے، آئین سے خیانت کی ہے، پاکستان کے ووٹروں سے خیانت کی ہے، اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خیانت کی ہے. یہ خیانت اب میں پھر کہہ دوں سپریم کورٹ کے الفاظ میں حقائق بن کر مجاز فورم نے اس کا تعین کر دیا ہے. آخری سوال عدنان بری صاحب. اچھا سر، آپ نے بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ عدالتوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. کیا وفاق کے لیے یہ امتحان نہیں ہے؟ کیا ایسا وقت بھی آئے گا پرانا گلی ڈنڈا کھیلا جائے گا، کیا اس کے اوپر کیا جائے گا، اور جن کے اوپر الزامات لگیں گے ان کو سزا مفاد پر مشتمل تو صرف فورن کمپنیوں کی لسٹ ہے جن سے فنڈنگ لی گئی ان 68 صفوں میں سے. وہ آپ ہم جب ان انڈیویجولز کی لسٹ ہے جن سے فنڈنگ لی گئی ہے، تو جو حقائق جہاں تک جا رہے ہیں وہیں تک ہمارا کیس جائے گا، اور ہماری نظر میں ان 68 صفوں میں یہ بہت زیادہ مواد ہے یہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انشاءاللہ اب جو فاسسٹ ہیں وہ ناکام اور نامراد رہیں گے، اور پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی